بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ 2-3 دن میں ویلاگ نہیں بنا سکا، اس کی ریزن تھی ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو نیٹ سروس جو ہے وہ کسی ٹائم اویلیبل ملتی ہے، کسی ٹائم نہیں ہوتی ہے۔ بڑا عجیب و غریب پاکستان میں ایک جو ہے نا وہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، لوگوں کی آوازیں بند کرنے کا، لوگوں کو ڈرانے کا، دھمکانے کا۔ اور جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ بھی آپ سمجھ گئے کہ کس وجہ سے میں ویلاگ نہیں بنایا سکا 2 دن، لیکن آج جیسے ہی موقع ملا ہے تو میں پھر حاضر ہوں۔ بہت اہم ترین ڈیولپمنٹ، جیسے کہ میں نے اپنے لاسٹ ویلاگ میں بتایا تھا کہ مولانا صاحب تیار ہو گئے ہیں جی سپریم کورٹ کے اوپر یلغار کرنے کے لیے۔ تو پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں تمام ریڈ زون جو ہے اس میں تمام پاکستان کی اہم بلڈنگز موجود ہیں، اور آج پاکستان کے دارالخلافہ میں یلغار کر دی گئی ہے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے، اور مولانا صاحب کو منانے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ ایک ٹوپی ڈرامہ کیا گیا ہے رانا ثناءاللہ کی جانب سے اور اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے کہ ہم مولانا صاحب کو منا رہے ہیں، مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں، اب مان جائیں گے، کب مان جائیں گے، لیکن وہ ناکام ہو گئے ان کے مذاکرات، وہ نہیں مانے اور اپنی ضد کے اوپر، کیونکہ ان کی تار جو ہے وہ ہل رہی ہے لندن سے، لندن پلان کے حصے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ تو مختصر بات کروں گا آج، اور کوشش کروں گا کہ تمام باتیں اس میں کہہ دوں جو آپ کو کیٹیگوریکل سمجھ آ جائیں۔ تو 144 جو دفعہ ہے اس کی 2 تعریفیں ہمیں نظر آئی ہیں۔ آج بھی دفعہ 144 لگایا گیا، آج بھی 245 آرٹیکل لگایا گیا، اور دونوں کا مطلب آپ سمجھتے ہیں۔ دفعہ 144 جب لگایا جاتا ہے تو آپ نے ماضی میں دیکھا کہ کیا ہوتا ہے، اس کے ڈبل سواری پر پابندی، ہجوم کی شکل میں کھڑے ہونے پر پابندی، نعرے بازی پر، جلسے جلوسوں پر، اور تمام اس طرح کی جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور جو ماضی میں ہوئی ان کے اوپر پھر شیلنگ ہوئی، لاٹھی چارج ہوا، عورتوں کی پامالی کی گئی، عزت آبرو کو چھیڑا گیا، کٹ کٹاس ہوئی، تمام وہ حربے استعمال ہوئے، واٹر کینن استعمال ہوئی، رینجرز، اس کے علاوہ پولیس، تمام لوگوں نے ہلا کر رکھ دیا تمام عوام کو جب بھی دفعہ 144 لگا۔ اور یہ اس لیے کیا گیا کہ وہ جو عوام نکلی تھی وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نکلنے والے لوگ تھے، عمران خان صاحب کے ساتھ نکلنے والے لوگ تھے۔ مگر آج کی جو تعریف ہے دفعہ 144 کی وہ یہ کہ اسلام آباد کے ریڈ زون ایریے میں، ویسے تو پورے میں اسلام آباد میں دفعہ 144 ہے، لیکن ریڈ زون ایریے میں تو ویسے ہی کوئی نہیں گھستا ہے، وہاں پہ آج دفعہ 144 بھی ہے اور پلس 245 بھی لگا ہوا ہے، جس کے تحت آرمی ڈپلوائے کی جاتی ہے کسی بھی جگہ پر۔ تو نہ آرمی نظر آئی، نہ پولیس نظر آئی، نہ ایف سی نظر آئی، نہ رینجر نظر آئی، اور ملیشیا نظر آیا۔ جو انصار الاسلام کے لوگ ہیں یلو وردی پہنے ہوئے آپ نے دیکھی، وہ تمام ملیشیا نظر آیا، اور جیسے ہی انہوں نے کیا کہتے ہیں سرینا ہوٹل کی وہ ساتھ والا گیٹ جو ہے اس کو پھلانگا اور کھولا اور سیدھا ریڈ زون میں گھسے، اور ڈانگیں انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی، کہنے کہ وہ ان کے فلیگ تھے، اوپر چھوٹے چھوٹے ڈنڈے لگے ہوئے تھے، مگر وہ ان کے نیچے جو ڈنڈا تھا نا، جو ڈانگ تھی، وہ ڈنڈا برادر فوج تھی، وہ ڈنڈا لے کے آئے ہوئے تھے، اور ڈنڈا لے کر آئے تھے، دینا کس کو تھا یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، میں اب وہ الفاظ نہیں استعمال کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں آئین جو ہے وہ صرف اور صرف ایک بک میں، ایک کتاب کی شکل میں رہ گیا ہے، کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، منمانی کے فیصلے کیے جا رہے ہیں اور منمانی کی باتیں حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ یہ جو ڈنڈا برادر فوج تھی، یہ سپریم کورٹ کے بالکل اس گیٹ کے سامنے جا کے انہوں نے اپنا کنٹینر لگا لیا، اور پورے ریڈ زون جو ہے، پورے کا پورا جو ریڈ زون ہے، چاروں اطراف سے اس کے جتنی انٹرنس ہیں ان کے اوپر اس ڈنڈا بردار فوج ملیشیا نے یرغمال کر لیا، لوگوں کو
बंद कर दिया है, कंट्रोल संभाल लिया है, चौकियों का कंट्रोल संभाल लिया है, ट्रैफिक वार्डन का कंट्रोल संभाल लिया है, पूरे इस्लामाबाद के रेड जोन का और इस्लामाबाद का एक बार तो कंट्रोल इनके पास चला गया। मुझे तो ये लगा था कि जो 144 दफ़ा होता है वो उसके तहत पुलिस डिप्लॉय होती है और 245 के तहत रेंजर डिप्लॉय की जाती है, यानी कि आर्मी। तो यहाँ पे जो आज दूसरी तारीफ हमें को देखने को मिली उसमें यह है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज, रैली, जुलूस, जलसे के लिए निकलेंगे, प्रोटेस्ट के लिए निकलेंगे, तब रेंजर, FC, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, उसके बाद क्या कहते हैं पाकिस्तान आर्मी, ये डिप्लॉय करते हैं। और उस टाइम जो 144 होता है या 245 होता है ये इस सेटअप में आता है। लेकिन जब PDM धरना देगी सुप्रीम कोर्ट के सामने या PDM के लोग निकलेंगे या वो एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तब का मतलब ये होता है कि इंसारुल इस्लाम जो है यानी कि मलेशिया जो है, यानी कि जो फौज मौलाना फजल रहमान ने अपनी क्रिएट की हुई है, बनाई हुई है, येलो टैक्सियाँ जिन्हें आप कह सकते हैं, येलो टैक्सी टाइप जो फिर रहे होते हैं। वैसे तो पिंडी में काफ़ी पीली टैक्सियाँ फिरती हैं, तो आज इस्लामाबाद में भी वो इतनी देखने को मिली कि वो डिप्लॉय कर दी गई हैं। तो इस टाइम सुबह से लेके अभी तक, पहले तो इनका था कि हम एक एहतजाज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने और चले जाएंगे, लेकिन अब वो धरने की शक्ल में तब्दील कर दिया गया है। मामला क्या है? मामला ये है कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिलीफ क्यों दिया? मौलाना साहब के पास जो टोपी ड्रामा किया गया इसहाक डार की जानब से जाके और राना सनाउल्लाह की जानब से जाके, वज़ीरत दाखिला बताए अब कि और वज़ारत ख़जाना भी हमें बताए कि ये जो उधर इतना खर्चा हो रहा है हुकूमत के पैसों के ऊपर, जो टैक्सेस आवाम दे रही है उनके ऊपर ये लोग आए हैं, वहाँ पर आप ये अपनी कार्रवाई डाल रहे हैं, तो पीछे से आपकी पुष्ट पनाई। एक दूसरे राना सनाउल्लाह साहब बताएं कि वज़ारत दाखिला आपके अंडर में है, सुकून और सिक्योरिटी का मामला सुप्रीम कोर्ट का वज़ारत दाखिला के अंडर में, फोर्सेज आपके अंडर में। ना तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हमें पुलिस नज़र आई, ना सुप्रीम कोर्ट के सामने FC नज़र आई हमें उस तादाद में, ना ही रेंजर नज़र आई, क्योंकि इमरान खान नहीं आया हुआ था, क्योंकि इमरान खान के जो लोग हैं वो नहीं आए हुए थे। और इन लोगों ने जो काम किया है वो आपके सामने तकारीर कर रहे हैं, ये लोग नारे लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हुटिंग कर रहे हैं, मदद जजेस को प्रेशराइज किया गया, यरगमाल बनाया गया, तमाम की तमाम चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। और ये लोग हुकूमत में बैठे हैं और ये जो आइन का तीसरा पिलर है ये वो हैं जो आइन कहता है कि ये रियासत का तीसरा पिलर है। तो अब मामला जो है वो ये है कि जितने भी इंट्रीज पॉइंट हैं पाकिस्तान के दारुल खिलाफा के, वो मलेशिया टाइगर फोर्स जो है उसके पास हैं, यानी कि पीली टैक्सी फोर्स जो है उसके पास इस टाइम मौजूद है। अमलन जो हुकूमत का वजूद है वो ख़त्म हो चुका है। अमलन आपको ये नज़र नहीं आएगी कि हुकूमत की कोई रिट चैलेंज की जा रही है, हुकूमत की कोई रिट कायम की जा रही है। अमलन इस वक्त मौलाना साहब की जो फोर्स है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है पूरे के पूरे दारुल खिलाफा के अंदर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जजेस का जो एंट्री गेट है जहाँ से वो आते हैं उसके ऊपर भी कब्जा किया गया है, उसके ऊपर भी ये पूरी फोर्स बैठी हुई है जो येलो टैक्सी फोर्स है। और इन्होंने क्या किया कि धरना भी बिठा दिया है, उसी के बिल्कुल सामने क्या कहते हैं कंटेनर लगा के वहाँ से तकारीर की जा रही हैं और उनको निकलने का भी रास्ता नहीं ये लोग देना चाहते कि जजेस जैसे ही निकलेंगे उनके ऊपर हुटिंग की जाएगी, ये तमाम चीज़ें। और नारे क्या लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये गेट ये वो जजेस का गेट है कि यहाँ से जजेस गुजरते हैं और इसी गेट से 60 अरब को जाने दिया जिसने 60 अरब की करप्शन की है, यानी कि इमरान खान साहब को दर्द ये है, पीड़ ये है, अंदर जो क्या कहते हैं उनके अंदर उबाल है और जो अंदर से जलन निकल रही है वो ये है कि इमरान खान साहब को रिलीफ क्यों दिया गया जजेस की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरी जो बड़ी अहम चीज़ थी वो ये थी कि आज एक समाअत हुई इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उसके ऊपर, उस पर 14 मई के इलेक्शन के हवाले से दरख्वास्त जमा कराई गई थी कि इसको रिव्यू किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स बड़े अहम हैं उस समाअत के दौरान। वैसे तो वो 23
مئی کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، لیکن جو ریمارکس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر دیتا ہوں۔ مکالمہ کیا انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ بتائیں آپ، عدالت فیصلہ دیتی ہے تو اس پر عمل کون کرے گا؟ کون عمل کرے گا؟ کون عمل کروائے گا؟ آپ نے باہر دیکھا ہے کیا حالات ہیں، لوگ دیواریں پھلانگ رہے ہیں اور باہر سے اندر آ رہے ہیں، اور اتنا پولرائزیشن ہو رہی ہے، اتنا تناؤ کا ماحول بنا ہے اس ٹائم کہ فیصلہ اگر ہم دیتے بھی ہیں تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، اور فیصلہ تو برقرار ہے، موجود ہے 14 مئی والا، وہ حتمی فیصلہ ہے، اس کے اوپر ابھی تک کوئی ریویو نہیں ہوا ہے، کوئی اس کو کیا کہتے ہیں ہم نے چینج نہیں کیا ہے، ایک چیز۔ دوسرا، تو الیکشن کون کروائے گا؟ آپ یہ مجھے بتائیں، اس کے نتائج جو ہیں وہ کون قبول کرے گا جب اتنا پولرائزیشن کا ماحول کریٹ کر دیا گیا؟ فیصلہ تو موجود ہے، وہ پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ موجود ہے، تو ہم نے اپنی آئینی ڈیوٹی دینی ہے، اور وہ ہم دے رہے ہیں، وہ کبھی ہم بھولیں گے نہیں۔ یہ چیف جسٹس صاحب پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کے ریمارکس تھے، جن کی تصویریں آج ان کی سپریم کورٹ کے سامنے لگائی گئی ہیں، اور اس کے اوپر مغلظات لکھے گئے ہیں، بڑی بڑی بکواسیات لکھی گئی ہیں، اور ڈنڈے اور پوسٹرز اور بینرز لگائے گئے ہیں، اور باہر ملیشیا، مریم رانی، اس کے علاوہ مولانا صاحب اور پی ڈی ایم کی تمام چون چون کا مربع اپنا کیا کہتے ہیں حصہ ڈالنے کے لیے وہاں پر پہنچا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر کیسے اٹیک کیا جائے، کیسے پریشرائز کیا جائے۔ مگر بڑے صبر و تحمل سے چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ اس ٹائم کام کر رہے ہیں۔ ماحول کو آپ بہتر بنائیں، اٹارنی جنرل صاحب سے کہا گیا ہے۔ عام آدمی اس وقت پریشان ہے، وہ سفر کر رہا ہے۔ علی ظفر صاحب کے ساتھ بھی مکالمہ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ تو آپ مذاکرات میں جائیں، آپ کوشش کریں، اپنی لیڈرشپ کو کہیں کہ وہ ایک لیڈر کے طور پر ابھریں، بڑے لیڈر ہیں وہ، اور کوشش کریں کہ مذاکرات کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے بات کریں، لوگوں کو جو ہے وہ مطمئن کریں، ان کے لوگوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی۔ اور جس کے اوپر بیرسٹر ظفر صاحب نے کہا کہ ہم آپ کی تجاویز کے اوپر ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھے بھی، گئے بھی، مگر انہوں نے اس دوران بھی پکڑ دھکڑ جاری کی، لوگوں کو مارا، لوگوں کو پیٹا، کارکنان کو حراست میں لیا۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہوا، عمران خان صاحب کو جس طریقے سے انہوں نے اغوا کرنے کی کوشش کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے اغوا کیا اور پھر لے گئے، اس کے اوپر ریئیکشن آیا۔ اب آپ بتائیں کہ ہماری جتنی قیادت ہے، بڑی کی بڑی قیادت، اس کو تمام کی تمام قیادت کو انہوں نے نظر بند کر دیا ہے، کسی کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا ہے، کہ 3-4 ہزار کارکنان کو جیلوں میں ڈال دیا ہے، جو بڑے لیڈر ہیں، مرکزی قیادت ہے، اس کو بھی انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا۔ اور مین چیز جو مذاکراتی ٹیم جو میری حصہ تھی، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری صاحب تھے، وہ بھی اس ٹائم گرفتار ہیں۔ تو ہم ان کے ساتھ کس حساب سے مذاکرات کریں، کیسے بیٹھیں، یہ ساری چیزیں آج بیرسٹر علی ظفر صاحب نے ان کے سامنے رکھی۔ انہوں نے کہا کہ مذاکراتی جو ٹیم ہے وہ اس ٹائم حراست میں ہے، تو ہم کس طریقے سے مذاکرات کریں ان کے ساتھ۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، صرف آئین کے مطابق چیزیں کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی جو معروضیات ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہوا میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، تمام کی تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم آنکھیں بند اس طرح نہیں کر سکتے، باہر کے حالات بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور آئین کو بھی ہم نے سامنے رکھا ہوا ہے۔ کمرہ عدالت میں سماعت ہو رہی تھی، اور باہر سے گالم گلوچ، تقاریر لاؤڈ سپیکر کے ذریعے ججز کو گالیاں دی جا رہی تھیں، سنی جا رہی تھیں عدالت میں، سماعت کے دوران بھی، اور چیمبرز میں بھی ججز نے یہ سنی۔ فیصلہ تو موجود ہے، جج صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے کہا کہ عدالت کیا کرے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہم، اور بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے فیصلے کی کوئی اوقات نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی گورنمنٹ جو اس ٹائم موجود ہے، جو اس پر عمل نہیں کروا پا رہی، خود بھی عمل نہیں کر رہی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی لگتا ہے کہ ایسے ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے، کہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ تو مان نہیں رہی ہے، اور جنہوں نے منوانا ہے، جنہوں نے فیصلے کے اوپر عمل کرانا ہے، وہ بھی لگتا ہے کہ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو بتائیں فیصلہ کیسے کریں؟ ایک چیز۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس ٹائم کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو یہ جو باہر لوگ کھڑے ہیں یہ اندر آ جائیں گے،
ان کو آرڈرز ملیں گے کہ اندر جائیں اور یہ جلاؤ گھراؤ پھر کریں گے، ہم نے گھر بھی جانا ہے، ہمیں بتائیں کہ ہم کیا فیصلہ دیں، کس طریقے سے فیصلہ دیں۔ تو بہت کھل کر آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بات کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ جو لوگ ان کو روکنے والے ہیں، جو یہ باہر اتنا بڑا مجمع کھڑا ہے، وہ تو خود ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو جنہوں نے روکنا تھا وہ روک نہیں رہے ہیں، تو عدالت کیا کرے بتائیں آپ۔ تو اسی لیے پی ٹی آئی سے بھی درخواست ہے اور پی ڈی ایم سے بھی درخواست ہے، اٹارنی جنرل صاحب کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی ہوش کے ناخن لیں اور مذاکرات میں بیٹھیں۔ تو مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، جو باہر لوگ اوپر اسٹیج کے اوپر چڑھ کے گالم گلوچ کر رہے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر اٹھائے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان کے، آپ استعفیٰ دیں، ریزائن کریں، آپ جانبدار ہو چکے ہیں، جب تک آپ ریزائن نہیں کریں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ آج ایک چیز تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں دو چیزیں واضح نظر آئی، دو تعریفیں واضح نظر آئی کہ دفعہ 144 پی ٹی آئی کے لیے الگ ہے، پی ڈی ایم کے لیے الگ ہے، اور دوسری جو آرٹیکل 245 ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے الگ ہے، اس کے اوپر الگ سے عمل ہونا چاہیے، اس کی الگ سے ڈیفینیشن ہوتی ہے، اور پی ڈی ایم کے لیے ڈیفینیشن الگ ہے۔ اس ٹائم پورے اس دارالخلافہ میں، پورے کیپٹل میں، اسلام آباد میں دفعہ 144 ہے اور ساتھ پلس 245 بھی ہے، لیکن مزاحن مخولیہ ٹائپ یہ دونوں لگائے گئے ہیں۔ لوگ ادھر دھڑے مار کے پھر رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، جلوس ریلیاں نکال رہے ہیں، اور وہ پی ڈی ایم کے حکومت کے ٹینشن نہیں۔ دوسری جانب یہ کیا گیا کہ آج عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں اور ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھی، القادر ٹرسٹ، اس میں ان کو ضمانت لینی تھی اور وہ انہوں نے ضمانت لی اور انہوں نے عدالتوں کا احترام کر رہے ہیں، عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب یہ ہے کہ عدالتوں کے سامنے کنٹینر لگا کے گالیاں دے رہے ہیں۔ تو فرق قوم کے سامنے ہے، قوم دیکھ رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ مزید جیسے کوئی اپڈیٹس آئیں گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان زندہ باد۔